بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ جل جلالہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کے مال میں ناحق تصرف کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کی وعید بیان فرمائی ہے۔ یہاں اللہ کے مال سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال، غنیمت کا مال یا کوئی بھی ایسا مال جو مسلمانوں کے عمومی اشتراک سے جمع ہوا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی کا مال ہے۔ اور جس شخص کے ہاتھ میں یہ مال موجود ہے، یعنی جو شخص زکوٰۃ جمع کر رہا ہے کسی مقصد کے لیے، یا مسلمانوں سے فنڈز اکٹھے کر رہا ہے، چندے جمع کر رہا ہے کسی مقصد کے لیے، اور وہ یہ فنڈز اور چندے جمع کرنے کے بعد ان میں ناحق تصرف کرے، یعنی جس مقصد کے لیے وہ چندے جمع کیے ہوں، وہ فنڈز جمع کیے ہوں، ان مقاصد کے خلاف کہیں اور خرچ کرے یا اپنا ذاتی مفاد اس سے حاصل کرے، تو یہ شخص اس روایت کی روشنی میں آگ کا مستحق ہے کہ اس نے اللہ کے مال میں ناحق تصرف کیا، اور اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آگ کی سزا کا اعلان فرمایا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس وعید میں وہ شخص بھی داخل ہے جو اپنے حق الخدمت سے زائد وصول کرتا ہو، یعنی کوئی شخص کسی ادارے میں ملازم ہے، وہ ادارے سے تنخواہ وصول کرتا ہے، یا جو ادارے کا مالک ہے اس سے اجرت وصول کرتا ہے، اور جتنی اجرت اور تنخواہ وصول کرے اس قدر کام نہ کرے، اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو مکمل طریقے سے اپنی مکمل توانائیاں خرچ کر کے اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، تو ایسا شخص بھی اس وعید کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے، یا ہم نے لوگوں سے چندہ جمع کیا ہے کسی خیر کے کام کے لیے، تو ہم اس چندے کو انتہائی امانت داری کے ساتھ استعمال کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی ادارے میں ملازم ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے، جس کے عوض میں وہ تنخواہ وصول کرتا ہے، اس ذمہ داری کو مکمل طریقے سے ادا کرے۔ اگر ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو یہ خیانت کہلائے گی، اللہ جل جلالہ کے مال میں ناحق تصرف کہلائے گا، اور سزا کے طور پر قیامت والے دن جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔